نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، انشاءاللہ اب ہم بات کریں گے عید کے بعد کرنے کے کاموں پر۔ ایک تسلسل ہوگا، جو تربیت ہم نے رمضان المبارک میں حاصل کی اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ رمضان آیا تھا، ہماری تربیت کا سامان کرنے، ہماری جسمانی اور روحانی اور ہالنگ کرنے، ہمیں بتانے کہ ایک ماہ کے ریفریشنگ کورس کے بعد آئندہ 11 ماہ کیسے گزارے جائیں، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، تمہاری زندگی اور آخرت کی کامیابی زندگی کا نمونہ ثابت ہو، وہ ہمیں بتانے آیا تھا۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ رمضان المبارک میں حاصل ہونے والی تربیت کیسے عملی زندگی میں نافذ کر کے ایک کامیاب مومن ہونے کا ہم درجہ پا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو اس رمضان کے بعد ہم نے کرنی ہے وہ شوال کے 6 روزے رکھنے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے راوی سے، جن کا نام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثابت ہے، یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے بھی رکھے تو یہ ہمیشہ روزے رکھنے والوں کی مانند ہوگا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اب اس حدیث کی توجیہ بیان کرتے ہوئے صاحب علم حضرات جو بتاتے ہیں کہ کیسے یہ ہمیں پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا، تو اس میں ایک جنرل فارمولہ ہے کہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک نیکی کا ثواب ایک نہیں دیتا، ایک کا اجر 10 گنا دیتا ہے۔ تو گویا کہ رمضان المبارک میں جو 30 روزے ہم نے رکھے، اگر یہ روزے یہ چاند 29 کا ہو جائے تو ثواب ہمیں 30 کا ملے گا، تو اس کو ملٹیپلائی کر لیں، اس کو ضرب کر لیں ہم 10 سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں 300 روزوں کا ثواب جو ہے نا وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عید کے روز کا روزہ، عید الاضحیٰ کے روز کا روزہ اور ایام تشریق کے جو 4 روزے ہیں، یہ اس کو اگر مائنس کر دیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹوٹل روزے بچتے ہیں وہ باقی بچ جاتے ہیں 60۔ تو 6 روزے جو شوال کے ہم رکھیں گے، اس کو اگر ملٹیپلائی کر لیں، ضرب کر لیں 10 سے، تو یہ 60 روزے بن جائیں گے۔ تو گویا کہ 300 رمضان کے اور 60 یہ مل کر جو ہے پورے ایک سال کا روزہ رکھنے کا ثواب جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ اب لہذا رمضان میں روزہ رکھنے والے ہر روزے دار کو چاہیے کہ شوال کے 6 روزے رکھ کر پورے سال کے روزوں کا مستحق بن جائے۔ اور یہ روزے ایک بات یاد رکھیے کہ شوال کی کسی تاریخ کو بھی شروع کیے جا سکتے ہیں، ان روزوں کو لگاتار بھی رکھا جا سکتا ہے اور ان روزوں کو گیپ دے کر بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ شوال کے مہینے میں ان 6 روزوں کی تکمیل ہو جائے اور یہ مکمل ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔